تو ابن قیم نے چند سطروں میں دعا کا خوبصورت نچوڑ پیدا کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ وہ کون سی اہم چیزیں ہیں جو کسی انسان کو دعا کرتے ہوئے معلوم ہونی چاہیے، اور اس کے آخر میں انہوں نے یہ جملہ کہا ہے پورے یقین کے ساتھ کہ جو ان شرائط کو پورا کر کے دعا کرے گا وہ دعا کبھی رد نہیں ہوگی، یعنی اس کی دعا کبھی رد نہیں ہوگی. تو آج کا موضوع بھی یہی ہے کہ وہ کون سی دعا ہے جو رد نہیں ہوتی، یعنی وہ کس طریقے سے مانگی ہوئی دعا ہے جو ضرور قبول ہو جاتی ہے. اور یہ باتیں انہوں نے اپنی کتاب الجواب الکافی لمن سأل عن الدواء الشافی، اردو میں بھی کتاب آپ نے اس کا ترجمہ دیکھا ہوگا دوائے شافی کے نام سے. ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ لوگوں نے یہ کتاب پڑھی ہو. بہت ہی اچھی کتاب ہے، پڑھنے کے لائق ہے. میں سمجھتی ہوں جس نے زندگی میں یہ کتاب نہیں پڑھی اس کے علم میں بہت بڑی کمی ہے. اردو میں یہ کتاب، انگلش میں بھی کچھ مختصر سی شاید ٹرانسلیشن ہے، اصل کتاب عربی میں ہے. اگر آپ کو اردو نہیں بھی سمجھ آتی، نہیں پڑھ سکتے، تو کم از کم آپ اس کے آڈیو لیکچر سن سکتے ہیں. قرآن فار آل ایک ایپ ہے جس میں دوائے شافی کے سارے لیکچرز ریکارڈڈ موجود ہیں. اس میں سے ایک ایک لیکچر اگر آپ کر کے سنیں گے تو کتاب ختم ہو جائے گی. آڈیو بک ہے وہ، اور چھوٹا چھوٹا میں نے ایکسپلین بھی کیا ہوا ہے اس میں. تو اس سے آپ کو زندگی گزارنے کے بہت سارے پر حکمت ایسے نکتے ملیں گے کہ جن کو اپنا کے آپ کی زندگی میں ایک اطمینان اور سکون پیدا ہو جائے گا. تو بہرحال اس کتاب کا ترجمہ النس اینڈ دا کیور کے نام سے بھی آپ دیکھیے گا ضرور. تو دعا کی قبولیت کے اسباب کون سے ہیں؟ اگر آپ کے پاس کاپی پین ہو تو اپنے پاس نوٹ کر لیجئے، اور اگر نہیں تو دل پہ لکھ لیجئے. سب سے پہلی چیز دل کا حاضر ہونا، یعنی دعا کی قبولیت کے لیے سب سے اہم ترین چیز کیا ہے کہ دل کی حضوری کے ساتھ دعا کی جائے. یعنی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے مقصد کو پہلے اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ مانگنا کیا ہے. پھر مانگنے کے لیے الفاظ کیا ہونے چاہیے، کیونکہ آپ دیکھیے جتنے اچھے الفاظ سے آپ مانگتے ہیں نا، اور جتنے پیار سے مانگتے ہیں، جتنی عاجزی سے مانگتے ہیں، تو جو آپ مانگتے ہیں وہ آپ کو مل جاتا ہے. آپ کسی انسان سے بھی، کسی بچے سے بھی، مثلا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، بچہ آپ کی کوئی چیز اٹھا کے بھاگ جاتا ہے تو آپ اسے کہتے ہیں ادھر آؤ، واپس لاؤ، تو کیا ہوتا ہے وہ اور دور بھاگتا ہے. لیکن اگر آپ پیار سے اس کو کہتے ہیں اچھا یہ دیکھو ادھر آؤ، میرے پاس یہ چیز بھی ہے تمہارے لیے، آؤ، تو وہ اس چیز کو دیکھتا ہے تو وہ فوراً آ جاتا ہے. تو جو پیار کی بات ہوتی ہے نا، محبت کی بات ہوتی ہے، اور توجہ سے بات جو کی جاتی ہے، اس کا اثر ہی کچھ اور ہوتا ہے. بعض اوقات ہم ایسے کرتے ہیں، ہمارے ہاتھ میں فون ہوتا ہے اور ہم کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ دوسرے کو کوئی اثر نہیں ہوتا، بچے اس بات کا کوئی اثر نہیں لیتے. تو توجہ، دل کی حضوری، اچھے الفاظ، اور غفلت سے باہر آ کے اچھے سے مانگنا. کیونکہ حدیث میں آتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِّن قَلْبٍ غَافِلٍ لَاهٍ، جان لو بے شک اللہ غافل اور لہو لعب یعنی کھیل کود میں مبتلا دل کی دعا قبول نہیں کرتا. یعنی دھیان ہمارا کہیں اور لگا ہوا ہے، کان ہمارے کہیں اور لگے ہوئے ہیں، اور ہم صرف زبان سے کوئی کتاب اٹھا کے، آج کل تو بہت سہولت ہو گئی ہے نا کہ خود سے سوچنا بھی نہیں پڑتا کیا مانگنا ہے، بس بک اٹھائی دعاؤں کی، یا کوئی کارڈ اٹھا لیا، یا پھر کوئی ایپ کھول لی اور لفظ پڑھنا شروع کر دیے. ٹھیک ہے وہ بھی دعائیں ہیں، لیکن ان کو بھی سلیقے سے پڑھنے کی ضرورت ہے. ان پر بھی جب آپ پڑھتے ہیں نا تو صرف ایسے نہیں کہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں بغیر سوچے سمجھے تو دعائیں بھی بغیر سوچے سمجھے پڑھتے چلے جائیں، ایسا نہیں کرنا، بلکہ جو کچھ بول رہے ہیں اس کو سمجھنا بھی ہے، کیا مانگ رہے ہیں، کیوں مانگ رہے ہیں. لہذا ہمیں غفلت سے نکلنا ہے، دل حضوری کے ساتھ مانگنا ہے، ڈسٹریکشن سے بچنا ہے. جو آپ کی خاص خاص دعائیں نا وہ ایسے وقت میں کیا کریں جب ڈسٹریکشن نہ ہو. کیونکہ بعض اوقات آپ دعا مانگ رہی ہیں اور ادھر سے بچہ آپ کو کھینچ رہا ہے، ادھر سے فون بج رہا ہے، ادھر سے کوئی گھر کے باہر کھڑا ہے، ادھر سے آپ کو خوشبو آ رہی ہے کہ ہڈیاں جل رہی ہے. اب آپ سوچیں کیا دعا مانگی جائے گی، کیسی دعا ہوگی وہ، اور پھر اس میں قبولیت کیا ہوگی. جب آپ کو خود ہی پتہ نہ ہو، کان کہیں لگے، آنکھیں کہیں لگے، ناک کہیں لگے، کیا پتہ چلے گا کیا مانگا کیا نہیں مانگا. لہذا ایسے وقت میں مانگے جب آپ اکیلے ہوں، تنہا ہوں، آپ اور آپ کا رب ہو، پھر آپ اسے چپکے چپکے سرگوشیاں کریں. اذ نادى ربه نداء خفيا
زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا تھا چپکے چپکے، خفیہ خفیہ، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، عاجزی اور زاری بھی ہو اور چپکے چپکے مناجاتیں بھی ہوں، کیونکہ دعا کرتے وقت جذبات بھی ساتھ ہونے چاہیے، یعنی اللہ کی رحمت کو محسوس کرنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے توفیق دی ہے، اور پھر اس یقین کے ساتھ کہ اللہ بڑا مہربان ہے، رحم فرمانے والا ہے، وہ اس وقت بھی سن رہا ہے، وہ میرے دل کی حالت جانتا ہے، اور وہ کچھ دے سکتا ہے جو میں مانگ رہی ہوں. جب آپ بندوں سے کچھ مانگتے ہیں نا تو بعض اوقات ان کے پاس ہوتا بھی ہے، وہ نہیں دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ جب دیتے ہیں تو اس کے خزانوں میں تو کمی ہوتی ہی نہیں. بندوں کو تو یہ خوف ہوتا ہے نا، ہم نے دے دیا تو ہمارا کیا بنے گا. ہر دفعہ ایسے ہی ہوتا ہے نا، کوئی ہم سے کچھ مانگ لے تو پہلے ہم سوچتے ہیں ہمارا کام چلے گا دینے کے بعد، بس اتنا ہی دیتے ہیں جتنا ہم بس دینا چاہتے ہیں، اس سے آگے نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، جب سے زمین و آسمان بنا ہے وہ خرچ کیے چلے جا رہا ہے، لیکن اس کے خزانوں میں قطرے برابر بھی کمی نہیں ہوئی، قطرے برابر بھی کمی نہیں ہوئی. اس کو کیا فرق پڑتا ہے؟ اور جب ہم یہ جانتے ہیں کہ زمین و آسمان کی ہر چیز اس کے کنٹرول میں ہے، وہ بادشاہ ہے، وہ مالک ہے، اور وہ دینے پہ پوری طرح قادر ہے، تو پھر ہم اس امید کے ساتھ مانگیں. قرآن مجید میں آتا ہے کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ. کوئی چیز ایسی نہیں، یو نیم اٹ، کہ جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہو، لیکن ہم ان خزانوں میں سے کتنا کتنا دیتے ہیں، کتنا کتنا اتارتے ہیں، ایک معلوم اندازے کے مطابق، ایک مقرر اندازے کے مطابق. کیونکہ اللہ تعالی الحکیم بھی ہے، اس کو پتا ہے کس انسان کو کب کون سی چیز دینی چاہیے، کیونکہ وہ ہمارے بارے میں ہم سے زیادہ جانتا ہے نا، کہ اگر میں نے اس کی دعا قبول کر لی اور اس کو وہ مل گیا جو چاہتا ہے، پھر یہ مجھے بھول جائے گا. اور مجھ سے غافل ہونا اور بھولنا اس بندے کے حق میں نقصان دہ، لہذا بہتر ہے کہ اس کی دعا ابھی قبول نہ کی جائے، یہ کچھ اور مانگ لے. یعنی بعض لوگوں کی دعا صرف اس لیے قبول نہیں کی جاتی کہ ان کا رونا اللہ کو پسند ہوتا ہے، ان کا مانگتے رہنا اللہ کو پسند ہوتا ہے. کیونکہ جب ہم دکھی ہوتے ہیں، تکلیف میں ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، تو پھر ہم اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور جب ہماری ضروریات پوری ہو جاتی ہیں تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، پھر تو ہم نماز پڑھنا بھی بھول جاتے ہیں، پھر ہم صدقہ خیرات دینا بھی بھول جاتے ہیں. لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کسی نہ کسی مشکل میں ڈالے رکھتا ہمارے فائدے کے لیے، ہماری بھلائی کے لیے، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے رہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، تم اللہ سے مانگو اس یقین کے ساتھ کہ تمہاری دعا ضرور قبول کی جائے گی، پورا یقین ہو. لہٰذا جب آپ کو یقین آئے گا نا تو غفلت بھی دور ہو جائے گی، دعا میں دل حاضر رہے گا، اور آپ اس طرح دعا کے قبولیت کی پہلی شرط پوری کر دیں گے. دوسری چیز جو ہے وہ ڈسٹریکشن ہے. ڈسٹریکشن کا مطلب یہ ہے کہ انسان کبھی کہیں دیکھے، کبھی کہیں دیکھے، کبھی کچھ سوچے، کبھی کچھ سوچے، اور جو مانگ رہا ہے اس کی خبر نہ ہو اس کو. تو ہمیں سمجھ کر دعا کرنی ہے، سمجھ کر، یعنی یہ دوسرا اہم نقطہ ہے، حاضر دل کے ساتھ اور سمجھ کر. کیونکہ اگر پتہ ہی نہیں مانگ کے آ رہے ہیں تو پھر کیا فائدہ. اور پھر یہ ہے کہ اگر عربی میں دعا مانگنی نہیں آتی تو الٹے سیدھے لفظ پڑھ کے نہ مانگیں، اردو میں مانگ لیں، انگلش میں مانگ لیں، پنجابی میں مانگ لیں، جو آپ کی زبان ہے اس میں مانگ لیں، تو آپ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو ساری زبانیں آتی ہیں، ایک ہم ہیں، ہمارے لیے ریسٹرکشن، ہماری لمیٹیشنز ہیں. ہمیں ایک زبان آتی ہے تو دوسری نہیں آتی، انگریزی آتی ہے تو فرینچ نہیں آتی، اردو آتی ہے تو پنجابی نہیں آتی بچوں کو، تو کتنی لمیٹیشن ہے ہماری. اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں. کسی بھی ڈائلیکٹ میں، کسی بھی زبان میں، کسی بھی وقت، کسی بھی لمحے کچھ بھی مانگتے ہیں، وہ سب کچھ سمجھتا ہے، جانتا ہے، اور دینے پر پوری طرح قادر ہے. پھر آپ دیکھیے کہ دعا کرتے وقت کسی بے مقصد کام میں مشغول نہ ہو. اچھا بعض لوگ موبائل سے دعائیں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، سہولت کے لیے پڑھ سکتے ہیں آپ. اب کیا ہوتا ہے، اتنے میں اوپر ایک نوٹیفیکیشن آ جاتا ہے. اچھا آدھی دعا پڑھی، آدھا میسج پڑھا، نہ ادھر کے نہ ادھر کے، ملٹی ٹاسکنگ ہو رہی. دنیا کے کاموں میں تو ملٹی ٹاسکنگ آپ کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں تو بس
ایک وہ ہے اس کو ایک مانتے ہوئے بس وہ اس میں بھی یہ بھی شریک کرنا پسند نہیں کرتا کہ جب ہم اس سے بات کر رہے ہوں تو ہم اوروں کے بارے میں سوچ رہے ہوں، یا اس سے بات کر رہے ہوں تو بیچ میں کسی اور سے باتیں شروع کر دیں، اس کو یہ پسند نہیں ہے. لہٰذا ہمیں ڈسٹریکشن سے بچنا ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز ہمارے انگوٹھی وغیرہ ہاتھ میں ہوتی ہے تو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں اس سے کھیلنا شروع کر دیتے ہیں، کوئی بٹن کھول بند شروع کر دیتا ہے، کچھ اور کرنے لگتے ہیں. ان ساری چیزوں سے بچنا ہے. اس وقت کپڑے نہیں سنوارنے، کوئی اور کچھ نہیں، کھجانا شجانا بھی نہیں. اگر کھجانا ہے پہلے کھجا لیں اور پھر اس کے بعد دعا کرنی شروع کریں. یعنی 100% آپ کی توجہ دعا کی طرف ہونی چاہیے. ہمارے اسلاف میں سے کسی نے ایک شخص کو دیکھا کہ دعا کر رہا تھا اور ساتھ کنکریوں سے کھیل رہا تھا. انہوں نے کہا یہ کنکریاں پھینک دو اور اپنی دعا پہ توجہ کرو. دعا کرتے ہوئے تمہارا دل اور اعضاء سارے، پورا جسم اس طرف متوجہ ہونا چاہیے. تو یہ تھی پہلی شرط. ٹھیک ہے. دوسری شرط یا دوسرا نقطہ یا دوسرا ادب کیا ہے؟ قبولیت کے 6 اوقات میں سے کسی وقت میں دعا کرنا. اب قبولیت کے 6 اوقات کون سے ہیں میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں. یہ 6 اوقات ایسے ہیں جن میں دعا قبول ہو جاتی ہے اور کبھی رد نہیں ہوتی. لہذا دل کو حاضر رکھنے کے ساتھ ساتھ دوسری چیز وقت کا انتخاب ہے کہ کس وقت آپ مانگیں، کون سا زیادہ سوٹیبل ٹائم ہے. تو ان میں سے سب سے پہلے رات کا آخری تہائی حصہ، 1/3 of last part of the night. اب وہ کیا ہے، جیسے آپ کے موبائل پہ وہ ٹائمنگز ہوتے ہیں نا صلاۃ کے، تو وہ آ جاتا ہے تہجد کا وقت آ جاتا ہے. آج کل شاید 1:30 ہے یا کچھ اس طرح. تو وہ لاسٹ پارٹ آف نائٹ ہوتا ہے، جو تیسرا حصہ آخری حصہ ہوتا ہے رات کا، فجر کی اذان سے پہلے. آپ سمجھے 1.5-2 گھنٹے پہلے. اب اس وقت میں آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے جو کہ تہجد کا وقت ہوتا ہے. سب سو رہے ہوتے ہیں، فون کالز کرنے والے بھی سو رہے ہیں، آنے جانے والے بھی سو رہے ہیں، گھر والے بھی سو رہے ہیں، بچے بھی سو رہے ہیں، سبھی سو رہے ہیں. اب آپ کا رب جاگ رہا ہے. لہذا جب آپ کی آنکھ کھلے تو آپ اپنے رب کو پکاریں، چاہے آپ بستر میں لیٹے ہوئے پکاریں. منع نہیں ہے لیٹ کے دعا کرنا، آپ لیٹ کے بھی دعا کر سکتے ہیں. اس وقت کوئی آپ کو دیکھ نہیں رہا ہوگا، آپ اللہ کے آگے رو سکتے ہیں، آپ اپنی التجائیں فریادیں کر سکتے ہیں. اگر کوئی ساتھ سویا ہوا ہے تو پھر زور سے نہیں بولیے، دل میں بولیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، خفیہ چپکے وسپرنگ میں، دل میں اللہ کے ساتھ فریادیں کرنا شروع کر دیں. اور یہ دل کی حضوری کا بہترین وقت ہے. حدیث میں آتا ہے ہمارا رب تبارک و تعالی ہر رات آسمانی دنیا پہ نزول فرماتا ہے. جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے اور وہ آواز دیتا ہے کوئی جو مجھ سے دعا کرے تو میں اسے قبول کر لوں. اللہ تعالیٰ خود پکار رہے ہیں، مانگو مجھ سے. ہے کوئی جو مجھ سے مانگے تو میں اسے عطا کر دوں. ہے کوئی جو مجھ سے بخشش طلب کرے تو میں اس کو معاف کر دوں. اور یہ ہر رات ہوتا ہے، ایوری نائٹ. لہٰذا اس وقت سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اگر ہم اپنے گناہوں سے پریشان ہیں، اپنی بری عادتوں سے پریشان ہیں، اپنی کچھ مینٹل ہیلتھ کے بارے میں پریشان ہیں، کسی خاص مسئلے کے بارے میں پریشان ہیں، تو اس آخری حصے میں رات کے اٹھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق آپ کو نوازے گا اور یہ دعاؤں کی قبولیت کا سنہری موقع ہوتا ہے. دوسرے مواقع کون سے ہیں؟ ابن القیم لکھتے ہیں وَعِنْدَ الْأَذَانِ، حدیث میں بھی آتا ہے اذان. اب آپ کہیں گے ہمارے گھر میں تو اذان ریکارڈیڈ ہے. بالکل ریکارڈیڈ اذان بھی اذان ہے، وہ کچھ اور تو نہیں ہے نا. بعض لوگ کہتے ہیں اچھا اس کا جواب دیں. بھئی کیوں نہ دے، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ وہی تو کہہ رہے جو اذان کے الفاظ ہیں. اب آپ مسجد میں بھی ہوتے ہیں تو کیا آپ کو مؤذن کی اصل آواز آ رہی ہوتی؟ نہیں نا. کس میں سے آ رہی ہوتی؟ مائک کے تھرو آ رہی ہوتی ہے. لہذا وہاں بھی آپ جواب دیں گے، اور گھر میں جب موبائل پہ آذان لگے گی یا آذان کلاک پہ آذان لگے گی اس کا بھی آپ پورا جواب دیں گے اور اس کے بعد دعا کریں گے. وہ قبولیت کا وقت ہے. اچھا کچھ لوگ تو گھروں میں آذان آن ہی نہیں کرتے، موبائل پہ بھی انہوں نے بس وہ چھوٹی سی آذان رکھی ہوئی ہے جو بس تھوڑا سا نوٹیفیکیشن دیتی ہے، 2 دفعہ اللہ اکبر کر کے وہ بند ہو جاتی ہے. نہیں، اپنے گھروں میں آذان لگائیں.
پہلے تو الفجر کی وہ اذان ہوتی تھی، کلاک ہوتا تھا، وہ گھروں میں عام طور پر بج رہا ہوتا تھا، تو بہت ضروری ہے ہمارے گھروں کے اندر جو شیاطین کا اثر ہے، جو بے چینیاں ہیں، جو بچوں کی نافرمانیاں ہیں، ان میں بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ گھروں میں قرآن نہیں پڑھا جاتا، گھروں میں اذان کی آواز نہیں سنائی دیتی. ہم ایسی جگہوں پر رہتے ہیں کہ جہاں پر اذان نہیں آتی، لہٰذا بہت ضروری ہے کہ آپ ہر طرح کے شر سے بچنے کے لیے گھر میں اذان بلند آواز سے لگائیں کہ ہر نماز کے وقت پر اذان لگ جائے، اور اس کا جواب دیں گے آپ. اللہ اکبر کا اللہ اکبر جو جو مؤذن کہتا جاتا ہے آپ جواب میں وہی بولتے جائیں گے، اور جب وہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہے گا تو اس وقت آپ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں گے. اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ آپ یہ دعا پڑھیں گے، اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ. اور پھر درود شریف پڑھ کے جو دل میں ہے آپ کے مانگے اللہ سے، انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہوگی. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ دعا کی قبولیت کا تیسرا وقت اذان اور اقامت کے بیچ میں. جیسے آپ مسجد میں گئے ہیں، جمعہ پڑھنے کے لیے گئے ہیں، یا ویسے آپ واقعاً چلے گئے مسجد کے اندر، اذان ہو رہی تھی تو اب اذان کا تو آپ نے جواب دے دیا، دعا کر لی. تھوڑی دیر کے بعد اقامت ہوتی ہے جب نماز کھڑی ہوتی ہے. یہ بیچ کا وقت بڑا ہی قیمتی وقت ہے، یہ سارا وقت دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے. لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ایون جمعے کے دن مسجد میں ہوتے ہوئے لوگ اس وقت کی قدر نہیں کرتے، جبکہ وہ وقت بھی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. لہٰذا آپ کا دل اگر بوجھل ہے، آپ پریشان ہیں، آپ جہاں ڈرائیو کیجیے اور جائیے مسجد میں جا کے بیٹھ جائیے، اذان سنیے، اذان اور اقامت کے بیچ میں خوب اللہ سے رو کے دعائیں کیجیے اور پھر نماز پڑھ کے آ جائیے. عورتوں کا مسجد جانا منع نہیں. امہات المومنین کو دیکھتے ہیں، صحابیات کو دیکھتے ہیں، سب مسجد جاتی تھی، بلکہ فجر کی نماز میں شریک ہوتی تھی، عشاء کی نماز میں شریک ہوتی تھی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم عورتوں کو مسجد آنے سے مت روکو. لہٰذا یہاں اگر گھر کے اندر آپ کی سیٹسفیکشن نہیں ہوتی تو آپ اللہ کے گھر بیت اللہ شریف جانا تو دور کی بات ہے، وہاں تو ہر وقت کی دعائیں قبول ہو رہی ہوتی. لیکن یہاں بھی جو آپ کے لوکل مساجد ہیں ان کو بھی آباد کیجیے. کتنا افسوس ہوتا ہے کہ رمضان میں پھر لوگ مسجدوں میں آ جاتے ہیں اور رمضان ختم ہوتا ہے، کسی وقت آپ جا کے دیکھیں عصر کی نماز میں چند نمازی ہوں گے، مغرب کو جا کے دیکھیں، فجر کو جا کے دیکھیں. حالانکہ مردوں کے لیے مسجد میں نماز پڑھنا واجب ہے، لازم ہے، اور عورتوں کے لیے اس کی رخصت ہے کہ جب چاہیں جائیں. لہٰذا اس وقت کو آپ نے ضائع نہیں